ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا بتایا ہوا عمل جس کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور لاکھوں لوگ اس عمل سے کامیاب ہوئے۔ ہر انسان کسی نہ کسی اپنی پریشانی کو لے کر پریشان ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جس کام کو سوچتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو پاتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے گھر میں بیماری دکھی بہت زیادہ رہتی ہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی غرض کے ہر شخص دنیا میں پریشان ہے۔ جس شخص کے پاس بھی آپ جائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کہے گا نہیں ہمیں یہ پرابلم ہے۔ تو ان کا سلوشن کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں جو عمل بتائے جاتے ہیں تو ہم ان پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جو اصل عمل جو ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے جو عمل ہیں ان عملوں سے ہم دور ہیں۔ تو ایک ایسا عمل جو آپ کو سینکڑوں جگہ پر آپ اس عمل کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل کو صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو لے کر کے آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن سچا ہے، اور قرآن پر جس کا ایمان نہیں، قرآن میں جو ڈاؤٹ کرتا ہے ذرہ برابر بھی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے تمام جواب ہمارے قرآن کے اندر موجود ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے ہم اپنی تمام پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے، یہ ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں رکتا ہے، یا ہمارے گھروں میں بیماریاں کیوں رہتی ہیں۔ ہم اصل مقصد جانتے نہیں ہیں، اس کی جڑ میں جاتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا ریزن سمجھتے نہیں ہیں، اور عملوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کنویں کے اندر جوتا گر جائے اور آپ سارا پانی نکال دیں، جوتا نہ نکالیں تو کیا وہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کو کنواں پاک کرنے کے لیے پہلے جوتے کو نکالنا پڑے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اور سارے عملوں کو تو زیادہ تر کرتے ہیں، لیکن جس وجہ سے جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا ہے۔ جسے قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو تم پر تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے اے بندوں جو تم پر تکلیفیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کے سبب ہوتی ہیں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کے کیا کریں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو کسی کی برائی نہیں لیتے ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم پہ تکلیفیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ نیک بندے پر اگر کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں تو وہ اس کا امتحان ہے، وہ اس کی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جو بھی ہم پر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں وہ یا تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا امتحان تو وہ بہت جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، لیکن عام طور سے ہم لوگ تو امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں، جو ہماری ابھی نمازیں نہیں صحیح ہیں، ہمارا قرآن نہیں صحیح ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی ابھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو ابھی ہمارا امتحان کیسے؟ تو ضروری ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی تکلیفیں ہیں جو ہم کو مل رہی ہیں۔ اب ان سے کیسے بچا جائے؟ اب اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ بھئی ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، کسی بندے نے گالی بک دی اب وہ توبہ کرے گا، کسی نے جھوٹ بول دیا توبہ کرے گا، لیکن بہت سارے لوگوں سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ پہچان بھی نہیں پاتے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، لیکن وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت انسان استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ الذی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس استغفار کو بندہ دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیں،
انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے والے بن گئے تو جن وجہوں سے جن گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، پھر آپ جب توبہ کر لیں گے تو اس پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا اسأت فاحسن، جب کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اب برائی ہم کرتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ہم نے برائی کی تو ہم اس پہ توبہ کر لیتے ہیں، اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے جو ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم سے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو ان کا ہم کیا کریں؟ تو ہر وقت استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جو گناہوں کے سبب جو ہمیں ناکامیاں ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں اور جو بہت زیادہ ہم پریشان ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم گناہوں سے بچیں اور نماز کی پابندی کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، شریعت مطہرہ کے پابند رہیں اور ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اگر پھر اللہ میں جس حال میں بھی رکھے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔